جس طرح انہوں نے فرمایا کہ صحافت کو خطرہ کسی اور سے نہیں خود صحافیوں سے ہے، تو میں اس بات کو تھوڑا سا ایک اور اینگل سے الیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ہاں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جہاں جہاں سے بھی ہم نے صحافت کی تعلیم حاصل کی، ہمیں ایک بات پڑھائی گئی کہ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے، اور آج تک ہم یہی پڑھتے رہے، یہی سنتے رہے اور اسی پر ہی عمل پیرا ہے۔ تو جب ہم ریاست کا چوتھا ستون ہیں تو ریاست تو ایک طاقت کا نام ہے، ریاست کے تمام ادارے طاقت کا مظہر ہوتے ہیں، وہ طاقت کے ذریعے اپنا ایجنڈا، اپنا پروگرام وہ نافذ کرتے ہیں، اور جب ریاست کا کوئی ادارہ ہوگا، وہ دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا یا چوتھا ہوگا، تو یقینی طور پر وہ اسی طاقت کا شیئر ہولڈر ہوگا۔ جب ہم اس کو ریاست کا چوتھا ستون مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم چاہیں گے، ہم یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ادارہ ایک طاقتور ادارہ ہے جو قوت نافذہ رکھتا ہے، جو اپنے پروگرام کو، اپنے ایجنڈے کو بزور طاقت امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اور اسے یہ قانونی رائٹ حاصل ہے۔ یہ ہو گیا اس کا ایک نتیجہ۔ تو جب ہم اس نتیجے کے لیے جد و جہد کریں گے، اس گیم کا حصہ بنیں گے، طاقت کے حصول کی کوشش کریں گے، اور طاقت کے حصول کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یقینی طور پر ہمیں ان نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جن کا آج ہم رونا رو رہے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں شہادتیں بھی ہوں گی، جلاوطنیاں بھی ہوں گی، آپ کے ساتھ ہر وہ عمل کیا جائے گا جو ریاست کے دوسرے اداروں کے ساتھ ہو رہا ہے اور کیا جاتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا؟ کیا یہ سب کچھ ریاست کے اس ستون کے ساتھ نہیں ہو رہا جس کو ہم مقننہ کہتے ہیں؟ ان کے ساتھ بھی ہو رہا۔ تو یہاں پہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر ہم واویلا کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں شور شرابہ کرتے ہیں؟ ہم کیوں ماتم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ زیادتی ہو رہی؟ میرے خیال میں ہمیں اپنی بنیادی طور پر صحافت کی اس تعریف کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم واقعہ ہی ریاست کا ستون ہے، ہمارا بنیادی وظیفہ یہی ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ ہم ریاست کا ستون نہیں ہیں، ہم سماج کا ادارہ ہیں۔ میڈیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اور صحافت سے وابستہ جتنے بھی مشاہیر تاریخ میں گزرے ہیں ان کو اسٹڈی کریں تو یہ ایک سماج کے ادارے کے طور پر آپ کے سامنے آئے گا۔ جب میڈیا خود کو سماج کا ادارہ سمجھے گا تو وہ طاقت کا شیئر ہولڈر بننے کی جد و جہد نہیں کرے گا۔ جب وہ طاقت کا شیئر ہولڈر بننے کی جد و جہد ہی نہیں کرے گا، اس گیم پلان کا حصہ ہی نہیں ہوگا، تو اس کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں بھی اسی لیول سے کمی آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ شاید ہوں بھی نہ۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ انگلی کو اس طرف اٹھانا بہت آسان ہے، لیکن اگر اس طرف ہم انگلی کو اٹھائیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں اور اکیڈمک لیول پہ اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم اور یہ کوئی نئی بات نہیں، دنیا بھر میں تھیسس بدلتے رہتے ہیں، زندہ قومیں، زندہ ادارے وہ ایک ڈگر پہ نہیں چلتے، وہ انفرادیت اور نئی سوچ ان کے ہاں پنپتی ہے ہمیشہ۔ ہمیں بھی نئی سوچوں کا جائزہ لینا چاہیے اور ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم خود کو سماج کے ادارے کے طور پر پیش کریں، اس سوسائٹی میں سماج کی ویلفیئر کے لیے کام کریں اور اس طرح کی نشریات دیں، اس طرح کے اخبارات تیار کریں، اس طرح کا ابلاغ کے تمام ذرائع اپنائیں جس سے سوسائٹی میں، جس سے سماج میں بہتری آئے، اور ہمارا مخاطب سماج ہو نہ کہ ریاست ہو۔ جب ہمارا مخاطب سماج ہوگا، سماج سے بہتری آئے گی اور سماج پھر ایک اچھی ریاست بنائے گا۔ ریاست کاؤنٹر پروڈکٹ ہے، یہ سماج کی پروڈکٹ ہے۔ جب سماج آپ اچھا بنا لیں گے تو ریاست آٹومیٹکلی اچھی بنے گی، پھر وہ ریاست ماں کے جیسی ہوگی جس کا خواب ہمیں اعتزاز احسن صاحب نے دکھایا تھا۔
تو میرا خیال ہے کہ یہ سب دوستوں نے، میاں محسن بلال صاحب نے، میرے بھائی نے جس طرح تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا، تو میرے خیال میں جب ان کے روٹ کاز پہ آپ جائیں گے تو اس کے پیچھے یہی سوچ کار فرما نظر آئے گی کہ میں بطور اینکر ایک جج بھی ہوں، اور میں چاہتا ہوں جو میں بات کر رہا ہوں اس کو میں نافذ کر دوں۔ میں نے کہہ دیا یہ حق ہے، سو یہی حق ہے اور اس پہ ہی عمل ہونا چاہیے، باقی سب باطل ہے۔ یہ سوچ اسی وجہ سے پروموٹ ہوتی ہے کہ ہم خود کو ریاست کا ایک ستون سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو بزور طاقت روک دیں گے برائی کو، ہم کیوں ہونے دیں برائی؟ بزور طاقت برائی روکنا میڈیا کا کام نہیں ہے۔ میڈیا کا کام ایک اچھے سماج کو ڈیولپ کرنا ہے۔ جب آپ اچھا سماج ڈیولپ کر لیں گے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اچھی ریاست آٹومیٹکلی وجود میں آ جائے گی۔ اچھے شہری جب ووٹ دیں گے تو پھر وہ ووٹ بھی سوچ سمجھ کے دیں گے۔ ریاست، اسی لیے یہ آپ سارا نیریٹو اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیں ریاست بچانے کی فکر ہے، سماج بچانے کی کوئی فکر نہیں۔ جب ہمارے اندر سماج بچانے کی فکر پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ مسائل جن کا ہم آئے روز جن کو فیس کر رہے ہیں اور جن کا ہم رونا رو رہے ہیں، یہ ختم نہ بھی ہوئے تو کم ضرور ہو جائیں گے۔ تو میری تو یہ ہمبل سبمیشن ہے ایز اے طالب علم کہ ہمیں اپنے ان نظریات پہ، یقیناً بڑے بہت ہی جید لوگ تھے جنہوں نے یہ تعریفیں کی، ڈیفینیشنز کی، وہ کوئی ناکام لوگ نہیں تھے، ان پہ کوئی تنقید کرنا اس حوالے سے مطلب نہیں ہے۔ دنیا بھر میں ہر شعبے میں نظریات آتے ہیں، نئے نئے نظریات فلوٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک اور تھیوری آتی ہے، پھر لوگ اس میں زندہ سماج کی علامت ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ طرز کہن پہ نہیں اڑتا، وہ نئی نئی راہیں تلاش کرتا ہے۔ تو ہمیں بطور صحافت کے ایک طالب علم کے، ہمیں خود اپنی فیلڈ میں نئی نئی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ ہمیں بطور ایک صحافی کے ایک اچھا انسان بننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم کم از کم جس سماج کا میں ذکر کر رہا ہوں اس سماج میں ایک تو اچھا انسان میں بھی ہونا چاہوں نا، میری بھی موجودگی وہاں پہ ایک اچھے انسان کے طور پہ ہونی چاہیے۔ تو اسی سے پھر آگے بات بنے گی۔ تو میں ایک بار پھر اس فورم کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام سٹیج پر موجود مشاہیر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ بڑا انتہائی اہم موضوع ہے جس پر آج اظہار خیال کا موقع ملا، اور اس نشست کو نشستاً گفتاً برخاستاً تک نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں سے میں تو بہت کچھ لے کے جاؤں گا اور امید کروں گا کہ آپ سب کچھ یہاں سے ایک اچھا انپٹ لے کے جائیں اور اپنی اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔